آج کے دن میں ایک ایسا خاص عمل جس کو آپ دعائے غوثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ تسبیح غوثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جسے آپ بزرگان دین نے، خاندان قادریہ کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ خاندان قادریہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ ایک ایسا عمل کہ جو 99% اولیاء اکرام نے یہ عمل اپنی زندگی میں لازمی کیا ہوگا اور کرا ہے۔ خاص کر جو قادری ہے وہ اس عمل سے ضرور واقفیت رکھتا ہے۔ میں آج ایسا عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کے صاحب دعوت میرے مرشد ہیں، کہ وہ عمل کہ جو میں نے اپنی زندگی میں کثرت سے کیا، میں اگر اپنی ہی بات کرتا ہوں تو آج بھی میرے معمول میں یہی عمل ہے، اور میں نے اس عمل کو اتنا سریع و تاثیر پایا اپنی روحانیت کی زندگی میں، اپنی دنیاوی اعتبار کی زندگی میں، عملیات کی زندگی میں، اور جب میں نے 17 سال کی عمر میں سلوک میں قدم رکھا پہلا، اس وقت سے لے کے آج تک میرا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں نے یہ عمل نہ پڑھا ہو۔ میں نے اس کو 11,000 کی تعداد میں بھی پڑھا ہے، میں نے اس کو 1100 کی تعداد میں بھی پڑھا ہے، میں نے اس عمل کو 111 مرتبہ بھی اپنے ورد میں رکھا ہے۔ یعنی کہ اگر میں آج کے دن میں آپ سے بات کروں تو آج کا دن وہ راز کا دن ہے کہ جس میں خود اپنا راز آپ سے بیان کر رہا ہوں، کہ جو مجھ تک میرے بزرگوں کے بھی راز اس میں شامل ہیں، کیونکہ خاندان قادریہ کا کوئی بھی مرید، خاندان قادریہ کے جتنے بھی پیران الزام آئے، وہ سب کے سب جب اس رستے سے گزرے تو لازمی کسی نہ کسی مقام پر انہوں نے یہ دعائے غوثیہ لازمی پڑھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر خاندان قادریہ کا فیض ناممکن ہے اور نامکمل ہے۔ آپ کتنے ہی کمالات کو پہنچ جائیں، جب تک آپ اس عمل کو نہیں کر لیتے، جب تک آپ یہ دعائیں، یہ تسبیح غوثیہ نہیں پڑھ لیتے، آپ مکمل نہیں ہوتے، آپ کامل و کامیاب نہیں ہوتے۔ اور ایک ایسا عمل جو خاندان قادریہ کا کامل حصار ہے، اور ایسا حصار کہ جو عمل بھی ہے، جو حصار بھی ہے، اور جو آپ کے تمام دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہے۔ روحانیت کے معاملات تو ایک الگ چیز ہیں، عملیات کی دنیا تو ایک الگ چیز ہے، جو آپ کی دنیاوی زندگی کے بھی معاملات اگر ہیں نا تو آپ کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ اور ایک ایسا عمل جو اگر عام شخص بھی پڑھ لے، اور اگر ایک 11 سال کا بچہ بھی یہ عمل کر لے تو وہ 70 سال بوڑھے سے سب کر لے جاتا ہے۔ کیسا عمل ہوگا آج کا، کہ وہ عمل جو آج تک نہ میرے مرشد نے ترک کیا، نہ میرے دادا مرشد نے ترک کیا، اور نہ ہم نے آج تک کوئی ترک کیا۔ ایسا عمل کہ بزرگان دین، خاندان قادریہ کے بزرگوں نے اپنے پوری عمر گزار دی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حالت نزع کا بھی طاری ہوا اور اپنے آخری وقت پر بھی آئے تو ان کی زبان سے بھی وہ عمل جاری ہوا، باقی تمام اعمالوں کو بھول گئے۔ کہ ایسا عمل جو آپ کے وقت نزع پہ بھی کام آئے، ایسا عمل جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے، اور ایسا عمل جو آپ کو آپ کے خواہش کے مطابق آپ کو دنیا بھی دے، آپ کو خواہش کے مطابق آپ کو دین کا فیض بھی دے، آپ کو آپ کے خواہش کے مطابق آپ کو عملیات کا بھی فیض دے، اور ایسا عمل کہ جس کے آگے نہ تو کوئی سفلی گھر ٹھہر پائے، نہ کوئی جادوگر ٹھہر پائے، نہ کسی کا وار اس پہ چل جائے۔ کیونکہ اس عمل کی ایک خاص بات ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حاکمیت تھی، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، ایسی بادشاہت کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ آپ کو بادشاہت جنوں انس پر آپ کی حاکمیت تھی، اور یہ وہ عمل ہے آج کا جو عمل ہے کہ جو
جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمام جنات، تمام شیاطین، تمام وہ مخلوقات جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھیں اس وقت تک، جب تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف نہیں لے آئے۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر وہ تمام کے تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرف حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات میں ضم ہو گئے، اور پھر وہاں سے آپ کی حکمرانیت شروع ہوئی۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ حکمرانیت آپ کے حیات سے شروع ہوئی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے۔ اس ہی لیے اس عمل کو تمام اعمالوں کا سلطان السلطان کہا جاتا ہے۔ خاندان قادریہ کی یہ عمل خاندان قادریہ کی شان و جان ہے کہ ایسا عمل کہ جو کمر کو توڑ دے آپ کے دشمنوں کی، اور دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے بھی یہ عمل ایسا سری و تاثیر عمل ہے نا کہ اس کے آپ کو کرنے کے لیے کوئی عمل مکمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ آپ کے دل میں کوئی ڈر و خوف پیدا ہو، چاہے وہ کسی انسان کا ہو، چاہے وہ کسی جنات کا ہو، چاہے وہ کسی شیطان کا ہو، چاہے وہ کسی کی جادو کے وار سے ہو، تو یہ عمل ایسی تسکین آپ کو دیتا ہے، آپ کی روح تک کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا کوئی بھی شخص تنہا نہیں ہوتا، یہ عمل کر لینے والا شخص کوئی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کے اندر جو روحانیت ہے، اس عمل کے اندر جو کیفیات ہے، اس عمل کے اندر جو نورانیت ہے، وہ کسی عام کی نہیں بلکہ سردار الاولیاء کی ہے، تاجور اولیاء کی ہے، یعنی محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت اس میں موجود ہے۔ اور صرف ایک تسبیح غوثیہ سے، صرف ایک عمل سے جو میں آج آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، یہ آپ کا مکمل حصار بھی ہے، یہ آپ کا مکمل عمل بھی ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اتار کر سکتے ہو، اس عمل کے ذریعے آپ شیاطین جنات کو جلا سکتے ہو، اس عمل کے ذریعے آپ موکلان کی حاضری کر سکتے ہو، اس عمل کے ذریعے آپ کی حاکمیت تمام جناتوں پر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جب آپ عمل پڑھتے ہو تو اس عمل کو تمام مسلم جناتوں کی تمام سلطنتیں اس عمل سے وقفیت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ اس عمل کو جانتی ہیں۔ کہ بعض عمل کا میں نہیں کہتا، لیکن اس عمل کے بارے میں خاصیت کہتا ہوں کہ اس عمل کو باقاعدہ طور پر جو شہنشاہ جنات ہے نا، اس کی بھی تسبیح جو ہے نا، یہ عمل ہے جو تمام مسلم جناتوں پر حاکمیت رکھتا ہے۔ جنات اس کا تصرف اس عمل پر قائم ہے۔ کیسا عمل ہوگا؟ اور وہ کیا عمل ہوگا جس کو میرے مرشد نے بھی ترک نہیں کیا، اور جس کو میں سمجھتا ہوں خاندان قادریہ کے تمام مریدین کو یہ عمل پڑھایا جاتا ہے۔ جب ختم قادریہ ہوتا ہے اس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کا عمل کر لیتے ہیں، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا جان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی 12 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیتا ہے، اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے، اس کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جناتوں سے گھرا ہوا ہے، اگر کوئی شخص بربادی میں گھرا ہوا ہے، اگر کوئی شخص جادوؤں سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، اس کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، وہ کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، وہ صرف 111 مرتبہ اس عمل کی تکرار کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں کہ کیسے آپ کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے سبب بننے شروع ہو جاتا ہے۔ کہ اگر گھر کے اندر کوئی ہمزاد موجود ہے،
کہ اگر گھر کے اندر کوئی خبیث ارواحیں موجود ہیں تو تمام کی تمام وہ جگہوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ جہاں پہ یہ عمل پڑا جاتا ہے. اور جب کبھی میں نے خود دیکھا اور میں نے بزرگوں کی تاریخ میں یہ معاملات پڑھے اس عمل کے بارے میں کہ جب کبھی کوئی دشمن کا وار ہوا، جب دشمن کا آمنا سامنا ہوا، جب کسی دیو ہیکل شیاطینوں نے جب حملہ کیا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جس عمل کا عامل تھا میرے ذہن و گمان سے وہ سب ریموو ہو گیا، نکل گیا، لیکن میری زبان پہ صرف اور صرف قدرتی طور پر یہ عمل میری زبان سے جاری ہو گیا کہ جس عمل کی وجہ سے میں اس دیو ہیکل جنات کے شر سے محفوظ رہا. ایسا عمل جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، ایسا عمل جس کے بارے میں حضرت غوث محمد گوالی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اس عمل کے بارے میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا. کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے، آپ کے معاملات کے لیے کافی ہے، آپ کے تمام حرکات و اسکنات کے لیے کافی ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو فتوحات دلاتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے تمام اعمالوں کو جاری کر دیتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ جو آپ کے رزق میں کشادگی لے آتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ جو آپ کی دنیا کو بھی بنا دیتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ جو آپ کی روحانیت کو جاری کر دیتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ جو لوگ یہ عمل کر لیں کہ وہ کم وقت میں، مختصر وقت میں وہ بہت کچھ پا لیتے ہیں. اور جو کسی شیخ، دیکھیں شیخ تو سب سے ایک جیسی محبت رکھتے ہیں، لیکن جن سے شیخ کی خصوصی محبت ہوتی ہے نا شیخ کو اپنے مریدوں سے، تو شیخ اپنے مرید کو یہ عمل تعلیم کرتے ہیں. آپ کو معلوم کہ یہ عمل پڑھنے والے کی جھولی کبھی مرتے دم تک خالی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کا فیض دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا دگنا اجر ہے. کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور اس کو بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے مکمل، جامع اور بہترین حصار بھی عمل ہے. اور اس عمل کو 111 مرتبہ پڑھنے میں مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، صرف 111 مرتبہ پڑھنے میں. یہ عمل کیسا عمل ہوگا کہ جو 5 منٹ بھی نہیں لگ رہے آپ کو اور آپ کی پوری زندگی بدل رہی ہے. آپ اس کو صبح چاہے صبح پڑھ لیں، شام چاہے شام پڑھ لیں. اور جو لوگ اس کو 1.25 لاکھ پڑھ لیتے ہیں، بعض بزرگوں نے اس کو 11 کروڑ پڑھا ہے، تاریخ میں ملتا ہے. اور بعض بزرگوں نے اس کو 11 لاکھ کے کئی 11 اس کے نصاب ادا کریں. اور جو خاص مریدین ہوتے ہیں نا وہ 11 ہزار کے اس کے پورے 11 نصاب مکمل کرتے ہیں. اور میں نے اس کے کافی نصابوں کی ادائیگی کری ہے. میں اگر اپنی بات بتاؤں نا کہ جب میں کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہوں، میں آج اپنا ایک بات شیئر کر رہا ہوں، اپنی آپ سے ایک مشاہدہ شیئر کر رہا ہوں کہ میں جب کسی ادر کنٹریز جاتا ہوں یا کسی ادر شہر جاتا ہوں یا جب کسی ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں نا کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر ایسے معاملات ہیں جو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، جب مجھے انٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو میری زبان سے سب سے پہلے یہی عمل جاری ہوتا ہے. میں کسی بھی مقام پہ کھڑا ہوں، کسی بھی مصاہب میں گرفتار ہوں، میں کسی بھی مشکلوں میں گرفتار ہوں، میری زبان سے یہ عمل جاری ہوتا ہے. باقی میں نے 1000 عمل کیے ہوں گے، مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن یہ عمل میں کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. یہاں تک کہ اگر بیماری کی بھی حالت ہوئی نا، اگر میں 111 نہیں پڑھ سکا تو کم از کم میں نے 11 بار ضرور پڑھا ہے، لیکن میرا کوئی دن گیپ نہیں ہوا ہے.
تمام لوگ جو صرف اور صرف 11 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا وہ کمال کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. عمل کرنے کی تو دور کی بات ہے, وہ جو عمل کرتے ہیں پھر اندازہ کر لیں کہ وہ کس درجات پر فائز ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ میں بتاؤں آپ کو کہ اکثریت میں اولیاء کرام کی جو ولایت ہے نا, ولایت جن کو ولایت ملتی ہے, اسی عمل کی بدولت ولایت کے دروازے کھلتے ہیں. اگر ولایت کی کنجی کہا جائے نا, ولایت کی کنجی کہا جائے تو یہ عمل ولایت کی کنجی ہے. اگر میں یہ کہوں نا ولایت کی کنجی کیا ہے تو مجھے آواز آتی ہے یہ عمل ہے. اگر کوئی شخص ولایت کے اس مقام پر حاصل جانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو خالی اپنے ورد میں رکھ لے, اس کے ہم اثر اولیاء کرام اس کی ولایت پہ رشک کریں. کیونکہ ولایت ملنی ہی اسی در سے ہے, اور اسی ولایت کی کنجی جو ہے نا وہ یہ عمل ہے. یہ تو میں دنیاوی اعتبار سے میں بتا چکا ہوں کہ یہ عمل کرنے والا کبھی شخص کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اس کے رزق میں بھی کشادگی ہوگی, اس کے حال میں بھی کشادگی ہوگی, اس کے قال میں بھی کشادگی ہوگی, اس کی نعمتوں میں بھی کشادگی ہوگی. اور جو روحانیت کے چلنے والے مسافر ہیں ان کے لیے سمجھ لیں کہ قدم با قدم ان کا رہنما, ان کا رہبر, یہی عمل ان کا رہنما ہوگا. اور وہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے بارے میں اگر مجھے تقریباً 10,000 لوگ دیکھ رہے ہیں, 50,000 لوگ دیکھیں گے تو وہ اس عمل کو جانتے ہوں گے کہ یہ عمل ہے کون سا جو ڈاکٹر صاحب جس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ, بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ولایت اسی ہی عمل پہ قائم تھی, جبکہ آپ نے ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھی ہے. ساری زندگی آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے. خاندان صابریہ کے اندر اس عمل کا جتنا فیض ہے نا وہ شاید ہی کوئی دوسرے کسی عمل کا ہو. صابریہ خاندان میں اس عمل کی اگر کوئی ایک تجلی دیکھنا ہے نا تو حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مشاہدہ کر لیں, ان کی اسٹڈی کر لیں, ان کو دیکھ لیں. کہ ایسا عمل جس کو اولیاء کرام نے بڑے باطنوں میں راز میں رکھا, لیکن بتایا سب کو یہ عمل, لیکن اتنی خاصیت اتنی کھل کر کسی کو بھی نہیں بتایا. اس کی وجہ تھی لیکن جو لوگ اپنے معمول کے اندر یہ عمل صرف اور صرف 11 مرتبہ رکھ لیں یا 111 مرتبہ رکھ لیں, وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی عمل کرتے رہیں, کچھ بھی عمل پڑھتے رہیں, اس شخص کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ حق کی معرفت کو پہچان لیتا ہے, وہ حق کو پہچان لیتا ہے. ایک شاعر کے شعر ہے نا, محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. یہ عمل انسان کو ہوش میں لے آتا ہے کہ ایسا عمل کہ جس کو کر لینے سے آپ کی پل پل عبادت ہو. اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ عمل کیا ہے. یہ عمل صرف اور صرف یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اس کو دعائے غوثیہ بھی کہا جاتا ہے, اس کو تسبیح غوثیہ بھی کہا جاتا ہے, اس عمل کو ولایت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے. اب جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ضرور یہ عمل پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. خاندان قادریہ کے اندر جب ختم بزرگان دل فرماتے ہیں تو انہی اسماء مبارک بھی شامل ہیں اس میں.
ولایت کی کنجی اس لیے کہتے ہیں کہ ولایت کا ابتدا اور انتہا آپ ہی کے در سے ہے. اور جو شخص یہ عمل پڑھتا ہے 11 مرتبہ پڑھ لے, 111 مرتبہ پڑھ لے, 11,000 مرتبہ پڑھ لے, خاص کر اس مہینے کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص 11 دن میں اس کو 1100 مرتبہ روز پڑھتا ہے اور 11ویں دن 11,000 مرتبہ پڑھتا ہے نا, تو وہ پورے سال کا عامل بن جاتا ہے. اب بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلی تاریخ سے شروع کر لیں, 11 تاریخ تک مکمل کر لیں. اب جب آپ کے یہ دن نکل گئے, آپ اس کو جس تاریخ سے چاہے شروع کر کے اس مہینے میں پورا مکمل کر لیں, یا پھر اس مہینے میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں. اچھا, اس کی ایک خاص بات ہے اس عمل کی, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ, اس سے تذبیب حصار, تذبیب استخارہ بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے. اس پہ آپ تذبیب استخارہ کر سکتے ہو, اپنے ہاتھ پہ استخارہ کر سکتے ہو, کسی بچے پہ استخارہ کر سکتے ہو, اس پہ حاضرات بھی کر سکتے ہو. یہ وہ واحد عمل ہے کہ جو آپ کے استخارے کے لیے کافی ہے, حاضرات کے لیے کافی ہے, کسی گڑے ہوئے جادو کو نکالنے کے لیے کافی ہے, جادو کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. یہاں تک کہ ہے کہ میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ میں نے خود اسی عمل کے ذریعے بڑے بڑے جادوگروں کے اعمالوں کو باندھا ہے, صرف اس عمل کے ذریعے. آج میں نے ایک خاص ایک راز اپنے سینے کا میں نے آپ کو دیا ہے اس عمل کی صورت میں, کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے اکثریت میں پیر بھائیوں نے یہ عمل کیا ہے, اور کثرت سے ہمارے پیر بھائیوں نے کیا ہے. اور اس پڑھنے والے کی ایک عجیب الگ سے ہی کیفیت, ایک حالت ہے اس کی, کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل پڑھنے والے کے دل سے ڈر و خوف ختم ہو جاتا ہے. کہ وہ آیت ہے نہیں قرآن کے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اس کی تفسیر پھر اس کے اوپر صادر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ اس مقام میں داخل ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہے نا, کوئی عمل کی دنیا میں چلتا ہے, عملیات کی دنیا میں چلتا ہے, اور اگر اس کو کوئی ڈر و خوف ہوتا ہے کہ یار کسی کی آمد نہ ہو جائے, یا کوئی آتا ہے تو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, یا کوئی ڈر و خوف نہ ہو جائے, یا جنات مجھے تنگ نہ کریں, یا ہلکی سی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے, ایک دم دل بہل جاتا ہے, ایک دم انسان یوں کر کے ہل جاتا ہے, اس کے اندر جھجھڑی آ جاتی ہیں, وہ صرف اس کو اپنے ورد میں رکھ لے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حالت نزع میں بھی جب آپ کو کچھ یاد نہ رہے نا, یہ عمل آپ کی بخشش کا سامان ہوتا ہے. مطلب ایک ایسا عمل کہ دیکھو, ایک بات یاد رکھنا, انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے مرشد کی پتہ ہے کب پڑتی ہے, کہ جب وہ حالت نزع میں ہوتا ہے. دنیا میں ضرورت نہیں پڑتی مرشد کی, مرشد کی ضرورت پڑتی ہے وقت نزع میں اور مرنے کے بعد. پھر پتہ لگتا ہے کہ مرشد کیا ہے, اور مرشد کیا ہوتا ہے, اور مرشد کا فیض کیا ہوتا ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مرشد ہماری دنیا کے لیے کافی ہے, نہیں. اصل مرشد کی اہمیت ہمیں اس وقت پتہ لگتی ہے جب ہم حالت نزع میں ہوتے ہیں, کہ کیا ہم مطمئن ہیں کہ جب ہم پر حالت نزع کا وقت طاری ہوتا ہے نا, پھر ہمیں دنیا کا کچھ بھی ہوش نہیں رہتا. پھر نہ ہمیں کسی ماں باپ کا خیال آتا ہے اپنے, نہ بیوی بچوں کا خیال آتا ہے, نہ پھر کسی کاروبار کا خیال آتا ہے, نہ پھر کسی اور کا خیال آتا ہے. پھر صرف ایک اللہ ہی اللہ ہو رہی ہوتی ہے, پھر بس زبان سے اللہ اللہ, قلب سے اللہ اللہ ہوتی ہے. یا پھر انسان جس سے محبت رکھتا ہے نا, کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا ہے, پھر جب اس کی آمد ہوتی ہے نا, پھر زبان سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. پھر انسان کو اہمیت لگتا ہے کہ ہاں وہ اپنی اس دنیا کے اندر صحیح راستے پر تھا. اور جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے آخرت میں اور وقت نزع میں اسی کا ساتھ پاتا ہے, اسی کو دیکھتا ہے.
آپ دیکھتے ہیں نا آج سائنسی ریسرچ کر رہی ہے کہ جب انسان حالت نزا میں ہوتا ہے تو وہ اپنے جو گزرے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دیکھتا ہے، اور جب انسان کا وقت قریب آتا ہے تو وہ خواب میں اپنے ہی لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو جب آپ دنیا میں جس کا ہاتھ تھامے ہو، جس کا دامن تھامے ہو، آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے نا، یہ یاد رکھنا زندگی میں اگر آپ بے ہوش بھی ہوگے نا تو آپ کم از کم یہ عمل آپ کی زبان یا آپ کے قلب میں ضرور ہوگا. اور جو لوگ اس کو اپنے وٹ میں صرف 11 مرتبہ رکھتے ہیں نا، عام لوگ جو عام لوگ ہیں، اگر تمہیں کوئی رستہ نہ مل رہا ہو نا، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، تم لوگوں سے یہ نہ پوچھنا کہ کئی جگہ جگہ فون کر کر کے پوچھ رہے ہو حضرت میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، اور میرے نام کا سخارہ نکال دے، میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، اور مجھے اس میں اعظم بتا دیں، میں اس میں اعظم کیا پڑھوں، یا مجھے بتا دیں کہ میں اپنے نام کا میرا پتھر کون سا ہے. یہ کسی سے نہ پوچھنا. جب کوئی رستہ نہ دکھے نا، آپ صرف 11 مرتبہ اسی کو پڑھنے شروع کر دینا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. آپ کے تمام معاملات کے لیے یہ عمل آپ کی کفایت کرے گا، کافی ہے آپ کے لیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب سبحانی قطب ربانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا ہے. اور آپ سیدنا غوث العظم خود فرماتے ہیں اپنی زندگی میں کے اندر کہ میرے رب نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بے ایمان موت نہیں مرے گا. کہ یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا، جو شخص میری اولادوں سے محبت رکھے گا، وہ میرا مرید ہے. خاندان قادریہ کی ایک شان ہے کہ اس کے اندر آپ کو مرشد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف سیدنا غوث العظم سے محبت رکھیں، ادب رکھیں، اور صرف یہ عمل کریں. آپ یقین جانیں کہ آپ اپنے مرشد تک خود پہنچ جاؤ گے جو آپ کا مرشد حقیقی ہے. خود پہنچ جاؤ گے آپ. اور اگر خود نہ بھی پہنچو آپ تو آپ کی روح مبارک آپ کی تعلیم و تربیت مکمل کر دیتی ہے. بزرگوں نے تاریخ کے اندر باقاعدہ طور پر اپنے واقعات میں لکھیں کہ میری تربیت حضور غوث العظم نے کی ہے. حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ ہمارے خانوادے کے بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا نا وہ دربار غوثیت سے عطا ہوا. مجھے جو کچھ بھی فیض ہوا وہ حضور سیدنا غوث العظم کی روح مبارک سے ہوا. یہاں تک کہ میری تربیت بھی حضور غوث العظم نے کی. ہمارے خاندان میں تو اس عمل کے صاحب دعوات تقریباً بزرگ گزرے ہیں. اگر سیدنا غوث العظم سے لے کر آج میں اگر اپنے تک میں تمام بزرگوں کے نام اگر دیکھتا ہوں تو مجھے تمام کے تمام صاحب دعوات صرف وہ صرف اسی عمل کے نظر آتے ہیں. اب آپ اس کو اپنی بیان میں نوٹ کر لیں کہ یہ عمل اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو اس کو 1100 مرتبہ روزانہ 40 دن میں پڑھا جا سکتا ہے، اور 1100 مرتبہ آپ لکھیں 111 دن تک پڑھنا ہے. طریقہ کار لکھ لیں، 1100 مرتبہ 111 دن تک پڑھنا ہے. پھر 11,000 کے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، تمہیں ہمت دے تو 11,000 مرتبہ 111 دن تک پڑھ لینا. آپ صاحب دعوات ہو جائیں گے، آپ بزرگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے ان کے صف میں. ولایت قذبی ہو، ولایت وہبی ہو، یہ تمام ولایتوں پر غالب آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی تقدیر کے اندر جو چیز نہیں لکھی ہوئی اور آپ چاہتے ہو اس جگہ پر جانا، وہ حاصل کرنا، تو یہ عمل کر لینا اور پھر مجھے اور میرے بزرگوں کو ساری زندگی دعائیں دینا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب شخص اس عمل کے لیے بیٹھتا ہے نا تو حضور غوث العظم کی زیارت دیدار اس کو ضرور اس کی زندگی میں ہوتا ہے. اور جب آپ اس کے صاحب دعوات ہو جاتے ہیں نا
تو پھر اس کے جو کمالات ہیں نا پھر وہ کیمرے کے آگے بتانے کے نہیں ہیں. پھر اس صاحب دعوات کی زیارت کے لیے باقاعدہ طور پہ اولیاء کرام آتے ہیں. کیسا عمل ہوگا یہ؟ اور ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ جو فیض ہے نا، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ فیضوں کا مجموعہ، روحانیتوں کا مجموعہ، وہ یہ عمل ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اس کو آپ اپنی بیان میں نوٹ کر لیں کہ اس کو 1100 مرتبہ 111 دن تک پڑھ لیں، 11,000 مرتبہ 111 دن تک پڑھ لیں، یا پھر 111 مرتبہ اس کو اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لیں. آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کا پڑھنے والا ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وباؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، جناتوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسدین کی حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی نظر بد، شیطانی نظر، کسی سے بھی نیگیٹیوٹی، ان تمام سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ عمل کرنے والا. اور جو لوگ دنیا میں ایسی جگہ پہ موجود ہوں کہ جہاں پہ ان کو کچھ ایسا ہم سفر نہیں مل رہا ہو، کوئی رہنما نہیں مل رہا ہو، وہ ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ وہ پریشان ہو کہ وہ کریں تو کریں کیا، وہ صرف اور صرف 111 مرتبہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اگر 111 مرتبہ بھی نہیں کر سکتے نا تو اپنی زندگی میں کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھ لینا. بہت کمال کا عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے، ایسا عمل جس کو کہا جاتا ہے تمام اعمالوں کا سردار، سرتاج، کیونکہ اس کے اندر جو فیض شامل ہے، اس کے اندر جو روحانیت شامل ہے، وہ تاجور اولیاء جو سرداروں کے سردار ہیں ان کا فیض شامل ہے، ان کی روحانیت شامل ہے. تو اس عمل کی وقفیت میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت کم لوگ جانتے ہیں. دیکھو، ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. اب ہیرا آپ کسی موچی کو دکھاؤ گے تو وہ اپنے حساب سے اس کی قیمت لگائے گا. وہی ہیرا آپ کسی سبزی کی دکان پر لے کے جاؤ گے تو آپ کو اس کے بدلے 1 کلو ٹماٹر ہی دے گا. لیکن اگر یہی ہیرا آپ کسی جوہری کے پاس لے کے جاؤ گے وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. تو اس کی مثال بالکل اس قیمتی نیاب کوہ نور سے بھی بڑھ کر ہے. اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ کرنا، کم از کم یہ عمل ترک نہ کرنا کہ جس کو معمولات مشاہق کے اندر بزرگوں نے اپنے شجرے کے اندر لکھا ہے. معمولات مشاہق سمجھتے ہیں نا؟ آپ جو شخص کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتا ہے، جو شخص کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ضرور لازمی، اگر اس کی ذرا سے بھی شغاف ہوگا اس سلسلے کی طرف، وہ اس عمل کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا. میری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں اس 11ویں شریف میں اس عمل کو کر لیں. ابھی 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، مجھے ٹیبلٹ دے دینا. 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے تو 11ویں کے مہینے میں آپ اس کو چاہو تو 1.25 لاکھ بھی کر سکتے ہو، چاہو تو 11,000 کی تعداد بھی مکمل کر سکتے ہو. اور وہ خواتین، اچھا ایک مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو خواتین ہیں نا وہ بھی اس کو مکمل کر سکتی ہیں. اور اگر خواتین کو ڈر ہے کہ ان کو بچے کو نقصان ہو یا کسی معاملات میں کوئی نقصان ہو تو ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے. اس عمل کا ذرہ برابر بھی، یعنی کہ اگر ریت لی جائے نا، ریت کے ذرے کیے جائیں، اس کو 1000 بار اس کو تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک ذرہ نا اتنا بھی اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا پڑھنے والے کو. اچھا، اس میں خاص بات ہے اس عمل کرنے میں، وہ خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے نا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، آپ
آج ایک پریکٹس کرنا. آج آپ وضو کرنا, ٹھیک ہے, پاک صاف ہونا, خوشبو لگانا, اپنے کمرے میں اندھیرا کرنا, مصلی پہ بیٹھنا, آنکھیں بند کرنا, درود ابراہیم پڑھنا, اور 111 مرتبہ. آج جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں نا, آج خاص کر آج کے دن کی بات کر رہا ہوں میں, آج کی شب کی بات کر رہا ہوں, اب یہ عمل پڑھنا ہے 111 مرتبہ, بالکل آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو کے کرنا. اچھا وہ بھی کرنا جو اس کے عامل نہیں ہیں, اور وہ بھی کرنا جو اس کے عامل ہیں, اور وہ بھی کرنا جو جانتے ہی نہیں ہیں اس عمل کو. اور پھر صبح اٹھ کے اپنی کیفیت, اپنی حالت دیکھنا, اور جو خواب کے اندر دیکھو نا وہ کسی کو بیان نہ کرنا. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم 40 دن مکمل کریں گے تو ہمارا کام ہوگا. آپ صرف آج کے دن شروع کرنا 111 مرتبہ, پھر انشاءاللہ تعالی آپ کبھی چھوڑو گے نہیں اس عمل کو, ترک نہیں کرو گے, زندگی رہی تو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھو گے اس عمل کو. پھر جو آپ کی کیفیت بنے گی نا اس وقت میں, اور پھر جو آپ کو لگے گا نا کہ کچھ ہوا ہے آج کا دن کچھ خاص تھا, کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا, آج آپ کو پتہ لگے گا کہ خاندان قادریہ کا فیض کیا ہے, خاندان قادریہ کا تصرف کیا ہے, خاندان قادریہ کی روحانیت کیا ہے. آج کر کے دیکھنا. اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اجازت کی اہمیت کیا ہے, اور پھر پتہ لگے گا آپ کو یہ عمل کیا ہے. کہ آپ کے پورے وجود کو بدل کے رکھ دے گا. آپ کی روح جس چیز کی پیاسی ہے نا, یہ اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے اس سیراب پر آپ کو لے جائے گا کہ جہاں پہ بڑے بڑے اولیاء کرام کی تشنگی دور ہوئی ہے. کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی, جس شخص نے میری اولاد سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی, جس شخص نے میری اولاد کو پکارا اس نے مجھے پکارا. اور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث العظم آپ ایسے فرزند ہیں کہ جن کی بشارت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی حیات مبارکہ میں رب نے دی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے نا, اللہ اللہ, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. اور اس امت کو جو تمام امت میں فضیلت دی ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا. اس امت کو جو تمام امت میں فضیلت دی ہے نا, وہ صرف اگر دی ہے نا ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی وجہ سے اس امت کو تمام امتوں پہ افضلیت حاصل ہے. یہاں تک کہ جن بچوں کا حافظہ کمزور ہو وہ مائیں اپنے بچوں کے کان میں صرف 11 مرتبہ یہ پڑھ کے دم کر دینا تو ان کا حافظہ تیز ہو جائے. یہ عمل ایسا ہے کہ جو گونگے ہوتے ہیں نا, گونگے بولنے لگتے ہیں, اور جو اندھے ہوتے ہیں نا ان کی بینائی آ جاتی ہے اگر یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں, توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں. اور یہ ایسا عمل ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہ جو آپ صرف ایک لمحے کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا, اس عمل کو ایک لمحے کے لیے بھی پڑھتے ہیں آپ, تو وہ آپ کی پوری زندگی پر سبقت لے جاتا ہے. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے.
قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی تم ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرے نبی سے محبت کریں، میرے نبی کی اطاعت کریں، اس کے افعال اقوال کی پیروی کریں۔ نبی کی اطاعت کرنے سے مراد معلوم ہے کیا ہے؟ نبی کی آل کی پیروی کرنا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، جب اللہ جس کو حکم فرما رہا ہے تو وہاں شرک کا عنصر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو؟ رسول کی آل کا، اور وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور وہ کہ جو خاص کر اہل بیت ہیں، سادات گھرانے سے جن کا تعلق ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں، کسی شخص نے کسی اہل سادات کے کسی گھرانے کے ایک فرد کی ایسی مدد کی، اس کو کسی مشکل سے نکالا، تو یہ ہزاروں سال عبادت سے بہتر ہے۔ اس کا اجر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کو جو کچھ بھی ملا وہ اہل بیت کی محبت سے ملا، اور ان کی آل کی محبت سے ملا، اور خاندان قادریہ کی بنیاد، خانہ قادریہ کا فیض، خاندان قادریہ کا سب کچھ نبی کے گھرانے سے ہے، اور جو نبی کے گھرانے کا فیض ہو وہ فیض نبوت، یعنی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی فیض جو ہے، جو نبوت کا کچھ حصہ، یعنی کہ نبوت تو ختم کر دی گئی، لیکن اس نبوت کا جو حصہ جو اس آل کے ذریعے دنیا تک پہنچا وہ کمال کے درجے کو پہنچا، اور یہ اس کا فیض ہے۔ یہ اور یہ محبوب سبحانی قطب ربانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قلب اطہر تھا کہ جس نے اس بوجھ کو برداشت کیا، کیونکہ یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا جب آپ معراج پہ تشریف لے کر گئے تھے۔ یہ اسی وقت وہ معاملات منتقل ہو گئے تھے کہ جب نبوت کا دور جب ختم ہوا، جب نبوت کے بعد جب یہ فیض جاری ہونا تھا تو وہ کس صورت میں ہونا تھا؟ وہ پھر ولایت کی صورت میں ہونا تھا۔ اور آپ کس کی اولاد سے؟ حضرت امام حسن علی مقام، یعنی کہ آپ کے جو والد تھے وہ حضرت امام حسن علی مقام کی اولادوں سے تھے، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں وہ حضرت امام حسین علی مقام کے اولادوں سے ہیں۔ یعنی کہ ان دو روحانیت، ان دو نورانیت، ان دونوں کا فیض لے کے جو کچھ رب نے حسنین کریمین کو عطا فرمایا نا، وہ سب کا مجموعے کی جو ذات بنی ہے نا، وہ مخدوم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بنی ہے۔ یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اہل سلوک کا اسم اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ہے، عاشقوں کا اسم اعظم ہے یہ۔ کہ وہ جو رب کی محبت میں اپنے آپ کو ختم کر لیا انہوں نے۔ اب ہم ساری زندگی کتنے اعمال کرتے ہیں، کوئی سورہ مزمل شریف کا عامل ہے، کوئی سورہ یاسین شریف کا عامل ہے، کوئی دعائے بشمق کا عامل ہے، کوئی دعائے برہتی کا عامل ہے، جتنے بھی عاملین ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ان تمام اعمال کی کنجی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ولایت تو ولایت انسان کے اپنے اندر کی جو کنجی ہے نا، وہ یہ عمل سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ہے۔
کہ میں نے آج آپ کو ایک ایسی چابی دے دی ہے کہ جاؤ اپنے باطن کی روحانیت کو کھول لو. اپنے اندر میں جو وہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو پیاسا ہے اس کی تشنگی کو دور کر دو اس عمل کے ذریعے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھ لینا اور اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لینا. پھر اس کے تصرفات دیکھنا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خاندان قادریہ کا فیض کیا ہے, وہ ذرا یہ عمل کر لیں. ان کو اور کوئی رنگ ان کے اوپر غالب نہیں آئے گا, کیونکہ یہ وہ رنگ ہے جو تمام رنگوں پر غالب ہے. خاندان قادریہ کا جو رنگ ہے, اگر ظاہری حالات میں اس کو دیکھا جائے نا تو وہ براؤن ہے, اور اگر باطن کا رنگ دیکھا جائے نا تو وہ 2 رنگوں کا مجموعہ ہے, ایک سبز اور ایک سفید. اور صرف یہی عمل آپ کے تمام اعمال پر غالب ہے. چھوٹے بچے ہوں نا, بچے روتے ہوں, نظر لگ جاتی ہو, سوکھا پن ہو جاتا ہو, سبیان جیسا مرض ہو جاتا ہو, صرف یہی عبارت لکھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ آپ بچے کے گلے میں ڈال دیں, 11 دن کے اندر اندر بچہ نا صحت مند, صحت یاب ہونے شروع ہو جائے گا. اور وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے آسیب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی شیطانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی میڈیکل کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. مطلب دیکھو بچے کے اندر نقائص تو ہو ہی جاتے ہیں نا, نقص تو ہو جاتے ہیں, کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. ان بچوں کے گلے میں ڈال دیں, جب تک وہ بچہ اپنے عروج جوانی تک پہنچے گا نا وہ بالکل نارمل آدمی سے, نارمل بچے سے 1 گنا زیادہ عقل مند, دانش مند اور بالکل صحیح سلامت ہوگا. میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے جو جنگوں کے اندر فتوحات حاصل کیے نا, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسی عمل کو, یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ, اس عمل کو لکھ کر اپنی پگڑیوں میں باندھ کر, اپنے بازوؤں پہ باندھ کر, اپنے گلے میں ڈال کر, اس عمل کو پڑھ کر فتوحات حاصل کری ہیں بڑے بڑے بادشاہوں نے. اور یقین بڑے بڑے بادشاہوں کی جو بادشاہت جن کی قائم تھی نا, انہی اعمالوں کی وجہ سے تھی, کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کو سلطان بنا دیتا ہے. کوئی عملیات کا سلطان بن جاتا ہے, کوئی روحانیت کا سلطان بن جاتا ہے, تو کوئی سلسلے کا سلطان بن جاتا ہے. میری طرف سے جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے. اور خاندان قادریہ کے اندر یہ سمجھ لیں کہ جتنے مریدین بیعت ہوتے ہیں ان کو یہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ عمل خاندان قادریہ کے مریدین کے لیے ایسا ہے کہ جس طرح جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہو کہ اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی, اس عمل کے بغیر کوئی قادری نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ قادری کی بنیاد ہی یہ عمل ہے, قادریوں کا فیض ہی یہ عمل ہے, قادریوں کی شان ہی یہ عمل ہے. اور وہ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ انا قادر, کہ میں ہی قدرت والا ہوں, یہ عمل کرنے والا سالک, یہ عمل کرنے والا عامل اپنی نیتوں سے, اپنی محنت سے, اپنے اعمال سے
ایک جہاں سے ہر جہاں کی سیر کر سکتا ہے صرف اس عمل سے، صرف اس عمل سے۔ تو آج کا عمل جو میں نے آپ کو دیا ہے نا، یہ سمجھنے کہ ہمارے خاندان کی، اور الحمدللہ فخر ہے ہمیں اپنے خاندان پر کہ ہمارے خاندان میں جو فیض ہے وہ اس عمل کا بڑا حصہ اس میں موجود ہے۔ ہمارے خاندان میں جتنا بھی فیض ہے نا، اس کا ایک بڑا حصہ اس عمل کا ان تمام فیضوں میں شامل ہے کہ جو میرے مرید ہیں نا، میں جو سورہ قریش کے لشکر ہیں وہ اس عمل کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ ہمت ہے 111 بار پڑھ لیں، 1100 بار پڑھ لیں، 11,000 پڑھ لیں، 11 لاکھ پڑھ لیں، 11 کروڑ پڑھ لیں، کہ مجالے کوئی دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو کے ٹھہر جائے۔